تجھ بنا کوئی اور نادیس سامی امنے چتاما رو آدھار جی تجھ بنا کوئی اور نادیس سامی امنے چتاما رو آدھار جی تجھ بنا کوئی اور نادیس سامی امنے چتاما رو آدھار جی تجھ بنا ہمیں اکلا سامی تجھ بنا ہمیں اکلا سامی تمہیں تھا جو رکھوار جی۔ مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں رسول اکرم نے اسلام مذہب ظاہر کیا، کہا کہ ایک خدا ہے، وہی سب کچھ ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، باقی سب غلط، اسی کی عبادت کرو، اسی کی مدد مانگو، اسی کا آسرا چاہو، اسی کی رکھوالی چاہو، اسی کی رحمت کے لیے دعا کرو۔ خود پہ جب مصیبت پڑی تو اللہ یاد نہ آیا۔ مسلمانوں کو کہا کہ مصیبت میں اللہ کی مدد مانگو، اللہ کو یاد کرو۔ خود پہ جب مصیبت پڑی تو اللہ کو تو نہ پکارا، علی کو پکارا۔ تو کیا رسول اللہ کے دو منہ تھے؟ ایک مسلمانوں کے لیے جدا تھا اور خود کے لیے جدا تھا؟ کیا نبی صاحب نے کچھ جھوٹ بولا تھا؟ استغفر اللہ۔ لیکن نبی جانتے تھے، مسلمان اس بات کے لیے تیار نہ تھے، چھوٹے بچے کی طرح نادان تھے۔ ابھی بھی ہم چھوٹے بچوں کی طرح ہی نادان ہیں، ہم صرف پی پی اور چاکلیٹ ہی کھانے والے اسماعیلی ہیں، ہیرے موتی رکھنے والے جاننے والے اسماعیلی کوئی ہیں ہمارے اندر، کوئی ہمیں اپنے مذہب کا پتہ ہی نہیں۔ جب بھی مصیبت پڑی تو اس وقت علی کو پکارا، تو علی میں کچھ تھا تو صحیح نہیں۔ ایک حدیث میں ڈھونڈتا تھا بہت برسوں سے، بڑی کتابیں دیکھیں، مجھے وہ حدیث سنی تھی لیکن ملی نہیں۔ آخر پہ تسبیح اٹھائی، 3 مہینے تک تسبیح نکالتا رہا۔ میں بولا یا مولا یہ حدیث سنی ہے، مجھے یہ حدیث کہیں ملی نہیں، تو کوئی رستہ کر دے، مجھے کچھ لکھنا تھا۔ 90 دن کی تسبیحوں کے بعد ایک دن میں اپنی روم کی اپنی لائبریری میں سے کچھ کتابیں ڈھونڈتے ایک کتاب پہ انگلی پہنچ گئی، یوں ہی ذرا کھولی، جیسے ہی میں نے کھولی وہ حدیث میرے سامنے، میں جمپ کرنے لگا، ناچنے لگا، اتنا خوش ہوا۔ وہ حدیث میں آپ کو سناؤں۔ نبی فرماتے ہیں، مگر یہ فرمانا کہاں ہوا، چند سلیکٹڈ اصحاب کے اندر۔ رسول اللہ بھی اصحابوں کی محفل دیکھ کے بات کرتے تھے۔ چند اصحاب جو جواہرات کو جاننے والے تھے، جوہری تھے نا، ان کے اندر ہی یہ موتی نکال کے رکھا۔ ابو ذر غفاری جیسے، سلیمان فارسی جیسے، عمار بن یاسر جیسے، مقداد جیسے، ساسا بن سہان جیسے، ایسے جو اصحاب تھے وہ جوہری تھے۔ ان جوہریوں کے سامنے موتی نکالا۔ حضور نے فرمایا میں نے علی کے درجے کو سمجھ لیا ہے، پھر میں نے تم کو بتایا ہے۔ بڑی ریئر حدیث ہے،
میں نے علی کے درجے کو سمجھ لیا ہے، پھر میں نے تم کو بتایا ہے کہ علی کون ہے۔ معمولی چیز نہیں، معمولی چیز نہیں، اس میں سب کچھ آ گیا کہ میں نے علی کے درجے کو سمجھ لیا ہے۔ شیعوں کی کتابوں میں ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ معراج پہ گئے، سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچے تو جبریل کہتے ہیں یا نبی اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ رسول اللہ اکیلے آگے گئے اور آگے جا کے جب ایک حجرے میں پہنچے تو یہ ان لوگوں کی کلام کی بات کرتا ہوں تو دیکھا کہ حضرت علی وہاں مراقبے میں بیٹھے ہیں آنکھیں بند کر کے۔ تو اس سے تو یہ ظاہر ہوا کہ معراج پہ نبی سے پہلے علی بیٹھے تھے۔ شیعہ مذہب کی کتابوں کی یہ حدیث ہے۔ ہم تو جو علی کو مانتے ہیں مانتے ہی ہیں، ہمیں اس میں کوئی شرم کی بات نہیں۔ ایک چیز ضرور کرنا کہ کبھی آپ کے پاس کوئی بہت قیمتی موتی ہے تو رستے میں جو آپ کو کوئی بھکاری مل جائے آپ اس کو یہ بتاتے رہو گے کہ بھی میرے پاس موتی ہے، ان سنیوں کو کہتے رہو گے کہ ہم علی کو اللہ کہتے ہیں، ان سنیوں کو کہتے رہو گے کہ ہم اپنے حاضر امام کو خدا جیسی محبت کرتے ہیں۔ یہ بے وقوفی مت کرنا، یہ بے وقوفی مت کرنا۔ ان کو تو چاکلیٹ دیتے رہو، چھوٹے بچے کی طرح منہ میں چاکلیٹ چباتا رہے، ادھر سے بھی رالیں نکلتی رہے، ادھر سے بھی رس نکلتا رہے، ہاتھ بھی خراب ہوتے ہوں یا منہ بھی خراب ہوتا ہوئے، کپڑے بھی بگڑتے، ان کو چاکلیٹ دیتے رہو۔ موتی تو ان کو دکھاؤ کہ جو موتی سمجھنے والے ہیں۔ ہمارا مذہب وہ مذہب نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بات کہوں، قرآن شریف کی طرح ہم کو حکم کیا گیا ہے کہ قرآن شریف کے ساتھ میری اور 3 کتابوں کا بھی اتنا ہی درجہ کرو، اور وہ ہے انجیل۔ اگرچہ یہ جو بائبل رستے بازاروں میں ملتی ہے اس میں بہت سی تحریف ہوئی ہے، مگر پھر بھی ہم کو حکم کیا اللہ نے، تورات، زبور اور انجیل اللہ کی کتابیں ہیں اور ہم قرآن کی طرح ان کی عزت کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اپنے اصحابوں کو کہ سور کے سامنے موتی مت ڈالو، سور کے سامنے موتی مت ڈالو۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے پاس جو موتی ہے وہ سوروں کو مت دکھاؤ، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اس کو جاننے کے لیے، نظر پیدا کرنے کے لیے عبادت کرو، بہت عبادت کرو۔ بیت الخیال کی عبادت 1 گھنٹے کی ہمارے اوپر مولا نے فرض رکھی ہے، مگر اس کے علاوہ دینداروں سارا دن علی علی کرتے رہو، اور کوئی نام آپ کو پسند آتا ہے وہ کرتے رہو، یا اللہ، یا وہاب، یا باسط، یا قدوس، یا مقتدر، یا حاکم، یا قیوم، کچھ بھی نام، یا سمیع، اللہ کے بہت سے نام ہیں۔ ایک نام پسند کر کے اس کا نام یاد کرتے رہو، ورد کرتے رہو۔ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے دل و دماغ کے اندر آہستہ 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 وہ چیز رچتی جائے گی، 2-3 برس کے بعد آپ کی حالت میں بڑا فرق پیدا ہو جائے گا۔ واللہ آنکھ بند کرو گے تو آپ کے سامنے دنیا کھل جائے گی، آنکھ کھولو گے تو یہ دنیا آئے گی، آنکھ بند کرو گے تو کچھ اور دیکھو گے۔ اس وقت اگر چاہو گے کہ مجھے مولا نظر آ جائے تو مولا نظر آئے گا، اور وہ اپنی اصل حالت میں، اپنی نورانی حالت میں آپ کو ملے گا۔ بہت ذکر کرو اور بندگی کی دعا مانگو، مولا مجھے توفیق دے میں تیرا سچا بندہ بن سکوں، غلام تیرا بن سکوں۔ بندگی کا مطلب خدمت ہے، ذکر بھی کرو، بندگی بھی کرو، خدمت بھی کرو، اور کرو ذکر الہی، سارا دن ذکر کرتے رہو۔ کھری دسوند دو، اپنی کمائی میں سے کھری دسوند نکالو اور گت کا میلہ پاؤ۔ گت کا میلہ اس لیے پاؤ، مومنوں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جہاں گت ہوتی ہے، چاہے وہ جنگل میں ہو، مکھی صاحب بولے نا کہ وہ سامنے والے میدان کے اندر کل ہم دعا پڑھائیں گے اور جماعت خانے کا کام کاج ہوگا،
تو یہ جماعت خانے میں کچھ نہیں ہوگا، ادھر ہوگا سب کچھ۔ یہ تو پتھر کے بنے ہوئے جماعت خانے ہیں، مگر گت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جہاں جماعت بیٹھے اور اپنی مذہبی کام کاج کرے، اس جگہ کا نام ہے گت۔ سنسکرت لفظ کے اندر گت کا مطلب ہے شرنے جوانی جگیا، خدا تعالیٰ کے پاؤں میں پڑ جائیں وہ جگہ، وہ گت ہے، وہ جماعت خانہ ہے۔ تو گت کا میلہ مانگو، گت جہاں بیٹھی ہو، جماعت جہاں ہو، وہاں جا کے بیٹھو۔ رسول اللہ فرمایا ان اللہ، تحقیق خدا جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الجماعت، اللہ جماعت کے ساتھ ہے۔ تو جہاں جماعت ہوتی ہے وہاں اللہ بیٹھا ہوتا ہے۔ ذکر کرو، ذکر کی دعا مانگو، بندگی کرو، خدمت کرو، چوکھی دسون دو، گت کا میلہ پاؤ۔ روز جماعت خانے آ کے گت کے اندر بیٹھو، آپ کو گت میں آنے سے بہت فائدے ہوں گے۔ اسماعیلی مذہب کی ان حقیقتوں کو، روحانیت کو، باطنی طریقے کو جو لوگ سمجھ لیتے ہیں اور جو لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں، ان کے دل کے اندر دین و دنیا کی بادشاہیاں ہوتی ہیں۔ ایک بادشاہی نہیں، بادشاہیاں ہوتی ہیں۔ وہ اس دنیا کے اندر خدا تعالیٰ کے عاشق ہیں، وہ سچے مومن ہیں، وہ سچے اسماعیلی ہیں۔ مولا کے حضور میں ہمیشہ یہ دعائیں مانگیں، مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے، فرمان بردار مومن بنا دے، مولا دستن سکریت میں پورا رکھے، بلا آفتیں دور کرے، بدوں سے، بے علموں سے، جاہلوں سے، شیطان سے بچا کے رکھے۔ مولانا حضرت امام ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے، آپ کی دعا کے اندر اثر پیدا کرے، مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، سحر باطن دیدار نصیب کرے۔